حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال أرسلت إلى الخلق كافة وختم به النبيون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد إلا هو يعرفني أني رسول الله غير مرء الجن والإنس أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم. میراث شریف کی اس تقریب میں آپ کی شرکت آپ کے لیے نجات اور بخشش کا باعث ہو، میرے بھی ذریعہ نجات ہو. بغیر کسی تمہید کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے الختم قرآن پاک کی 2 آیتوں کے متصل کلام میں نے پڑھا ہے. سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے، میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، مطلب بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میری شہادت کافی ہے، میں شہادت دیتا ہوں، میں وٹنس بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی؟ محمد رسول اللہ. ایک لحاظ سے آپ دیکھیں، ایک مقررین کا نقطہ ہے، اور انداز سے دیکھیں تو رسول اللہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ. رسول اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اہل مکہ لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا محمد رسول اللہ. جب دونوں بن گئے تو بن گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے ایمان کا جو پر رسول پاک کی تعریف نعت، بہت سی نعتیں ہیں، ملائکہ کی بھی ہیں، ان کا کلام تعریف کا. یہ شعر ہی نہیں نعت ہوتا، کسی کی تعریف کرنے کو نعت کہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی نعت جس نعت کا پڑھنا فرض ہے وہ یہ ہے محمد رسول اللہ. جب تک اس نعت کو نہ مانیں کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے، ادھر لیتا ہے ادھر دیتا ہے، ادھر دونوں کے درمیان خلق کے درمیان مخلوق کے درمیان وہ پڑھتا ہے، ادھر سے لے کر ادھر دیتا ہے، یہ محمد رسول اللہ. یہ اس کا درجہ بنتا ہے کہ یہ نعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ. بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں اللہ سیدنا و مولانا و رسولنا و نبینا. اللہ فرماتا ہے میرا رسول ہے، اور امیتی کہتے ہیں ہمارا رسول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا رسول ہے، اور بندے کہتے ہیں امتی کہتے ہیں ہمارا رسول ہے. اگر اپنا رسول بھی نہ مانو جب بھی کفر، اللہ کا رسول بھی نہ مانو جب بھی کفر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا رسول ہے تو امت کا کیسے رسول ہوا؟ یہ تو برابری ہو گئی. کئی شرطیں نہیں لازم آ گیا کہ اللہ کہتا ہے میرا رسول ہے، میں کہتا ہوں میرا رسول ہے، فرض کہتا ہے میرا رسول ہے، تو یہ کئی شرط نہیں ہو گیا، برابری نہیں ہوگی. نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، اس نے بھیجا. ہمارے رسول ہے، ہمارے پاس آئے. اس میں کوئی شرک برابری کی بات نہیں، اس کے رسول ہیں. اصل بات ہے کہ بندہ رب سے لے نہیں سکتا، اللہ نے اپنے نبی کو واسطہ بنایا. ادھر سے لیں ادھر دے. بھائی کوئی نہیں برداشت کر سکتا. قرآن کون برداشت کر سکتا ہے؟ قرآن پاک اگر پہاڑوں پر نہ ہوتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے،
وہ حضور کے دل پر آیا، آپ نے سب برداشت کیا، آپ نے بیان کیا، اللہ کلام کو تو ہم تک پہنچا، کلام ادھر سے لیا، ہم آج تک ہمارے تک پہنچا۔ تو حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں، آپ ذرا بہت سے لوگ اردو نہیں جانتے، عورتیں جانتے نہیں، آپ کھانا پکاتے اور چائے پکاتے ہو تو جو پاٹ پہ ڈالتے ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ دیکھتی ہم تو کہتے ہیں چائے، آپ ٹی پوٹ، اب ٹی پوٹ میں ڈالتے ہیں، پانی کو ابالنا ہے، گرم کرنا ہے، تو بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ آگ پر ڈال دیں، آپ چولہے پر ڈال دیں، آپ چولہے پر ڈالیں گے یا آگ ختم ہو جائے گی یا پانی ڈل جائے گا، جو آگ بجھائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے آگ کا فیض لینے کے لیے درمیان میں اور ہمیں برتن چاہیے، ٹی پاٹ چاہیے، ٹی پاٹ لیتا ہے گرمی، آگے پانی کو دیتا ہے، سب فیض ہوتا ہے۔ ہم امت کے لیے ذرا براہ راست فیض نہیں لے سکتے، وہ نبی پاک ہمارے درمیان پڑتا ہے، وہ لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں۔ جو کبھی رسول اللہ سے ہمیں ملا ہے وہ سرکار کے واسطے سے ملا ہے۔ ہم اسی کہتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے۔ بخاری شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واللہ المعطی، اللہ ہی دیتا ہے۔ ایک ہے اللہ دیتا ہے اور میں نے، اللہ ہی دیتا ہے اور میں نے، میں کرتا ہوں اس کا معنی اور ہے، میں ہی کرتا ہوں اس کا معنی اور ہے، بڑا فرق ہے، آپ جانتے ہو۔ تو حضور میں واللہ المعطی، اللہ ہی دیتا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ اب بتائیے انبیاء کو کس نے دیا، ملائکہ کو کس نے دیا، عرش کو کس نے دیا، جنت کو کس نے دیا، ملائکہ کو کس نے دیا، اور بعد میں اولیاء کو کس نے دیا؟ اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن حضور مطلب تقسیم میں ہی کرنے والا ہوں۔ جو بھی فیض تقسیم ہوتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ ہی دیتا ہے، وہ مالک الملک ہے، تم رسول پاک سے کیوں مانگتے ہو؟ یہ تو شرک ہے۔ جب دیتا اللہ ہے تو رسول سے مانگنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہوں، اس محفل کا دعوت میں سے میرے سے کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہر دفعہ کہہ نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں شرک ہے، نبی مانگو تو اللہ سے مانگو، دعا اللہ سے مانگو، اسے طلب کرو، جب دیتا وہ ہے۔ بھائی میں نے تو دیکھا ہے کہ آج اس میراث شریف کا محفل ہے تو آپ کھانے پر بیٹھے ہوں گے، کھانا تو میں کروں سید یوسف کا ہے، اس فیملی نے پکایا ہے، سوسائٹی صاحب چشتی بنایا ہے، وہ دے یہ رہے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں پاک ہوگا آپ کہیں دے دو مجھے بھی، دے دو مجھے بھی۔ جو دینے والا اور ہوتا ہے، تقسیم کرنے والا اور ہوتا ہے۔ تو بندہ دینے والوں سے مانگتا ہے، تقسیم کرنے والوں سے مانگتا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے رہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے محمد رسول اللہ، بھائی وہ بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ہم بھی کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا میں ان کے لیے نہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کا سب، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ سدرہ ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے درخت ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے ذرے ہوں، چاہے پانی ہو، ہر ایک ایک ذرے کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا، میں بنا کر۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، ابو نعیم ذکر کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ہر چیز مجھے جانتی ہے میں اللہ کا رسول، غیر مرد الجن والانس، کچھ انسان تو کچھ جن نہیں مان رہے، وہ ضد کرتے ہیں، وہ جھگڑا کر رہے ہیں، وہ ہر ایک مجھے مانتا ہے۔ دیکھ لیجئے
اگر دیکھیں کہ کون کون مانتا ہے تو بڑا لمبا بات سمجھے، چند باتیں سنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تھے، تو مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے آپ نے ایک دم فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ، اے میرے صحابہ مکہ شریف کے ایک پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں۔ جلدی مکہ تو ہے ہی سارا پتھر، سٹون ہے، وہاں تو ریت نہیں، مٹی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے پتھر ہوں گے، ان پتھروں کو کوئی کمپیوٹر بھی نہیں گر سکتا، اتنے پتھر ہیں، لیکن سرکار کے علم کو دیکھ کر فرماتا میں اب بھی جانتا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں۔ کہنا یسلم علیہ قبل ان ابعثا، میں نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ جب بھی میں گزرتا ہوں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں اس کو پہچان، میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو سلام محبت سے پڑھتا ہے حضور پہنچاتا ہے۔ پتھر سلام پڑھے سرکار پہچانے، امتی پڑھے تو کیوں نہیں پہچانے گے؟ صرف بات ہے عقیدت کی، بات ہے محبت کی، بات ہے ادب کی، بات ہے احترام کی۔ اس لیے آپ نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، اردو علیہ السلام اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کوئی مجھ کو سلام پیش کرتا ہے، سلامی پڑھتے وقت خیال رکھا کرو، ادب کرو، احترام کرو، سر کو جھکا لو اور سمجھو حضور کے دربار میں کھڑے ہیں، مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں۔ اس وقت السلام علیکہ یا نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ یا نبی السلام علیکہ جو کہنا ہے وہ کہیں، اور میں جو کوئی بھی مجھ پر سلام کہتا ہے، سلامی پڑھتا ہے، مجھے رب فرماتا ہے اے میرے حبیب تو میرے جلوے لوٹ رہا ہے، تو لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن تیرا غریب امتی فلاں جگہ لنس میں کھڑے ہو کر تجھے سلام پیش کر رہا ہے، اس میں بھی توجہ آئیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہم لاکھ مرتبہ پڑھے وہ کام نہیں ہوگا، حضور ایک دفعہ کہہ دیں وعلیکم السلام، ہم سب کا کام کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم فرماتے ہیں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھا، مکہ پر ایسے کرتے مستقبلوں شجروں ولا خرجوں، وہ روایت ہے، اور میں نے دیکھا مکے میں جو پتھر بھی آ رہا تھا ہر پتھر السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ رہا تھا۔ بحیرہ راہب کی واقعہ میں آتا ہے، اس نے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے اور خواجہ ابو طالب آپ کو لے کر گئے تو جہاں پہنچے تو آدمی آ کر کہنے لگا، سب کو دیکھ کر کہنے لگا انہ رسول اللہ یا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تجھے کیسے پتا؟ تو عیسائی ہے، تجھے کیسے پتا؟ فرمایا میں نے کتابیں پڑھی تھی، پہلی کتابوں میں کیا ہے مستقبل شجر ولا حجر الا وخر ساجدا، تم آ رہے تھے تو میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میں دیکھا تمہارا قافلہ جہاں سے گزرتا ہر پتھر ادھر جھک رہا تھا، میں دیکھتا ہر درخت ادھر جھک رہا تھا، اور یہ چیزیں نبی کے سامنے جھکتی ہیں، غیروں کے سامنے نہیں جھکا کرتی ہیں۔ تو میں نے اس سے جھکتے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا اس میں کوئی رسول ہے، تو اس کی نشانیاں انجیل میں آئے گا، میں خوشخبری دیتا ہوں آئے گا، ہم کہتے ہیں خوش ہے کہ وہ آ گیا ہے، آ رہا ہے، خوش ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں خوش ہے وہ آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ انبیاء کرام کی سنت کی بات ہوتی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری روایت سنا کر آپ ختم کرتے ہیں، نماز پڑھ لی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، غالباً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کنویں کا پانی ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، ویسے ہی باغوں میں پھرتے تھے۔ وہ کوئی کہ آپ گارڈن میں جاتے تھے تو گارڈن سے ذوق حاصل کرنے نہیں، خوشبو حاصل کرنے نہیں، اب گارڈن میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بسوے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بھی ہے بہار پھرتے ہیں، تو بہار کو
وہ باہر سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے، وہ باہر کو زندگی دے رہے تھے، وہ مطالبہ نہیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آگے جان لگے، صحابی ادب سے کھڑے کہ یا رسول اللہ کف لا تکف، حضور ٹھہر جائیں، آگے نہ گئے۔ فرمایا کیوں نہ جو کہ حضور میرا اونٹ کیمل مست ہو بگڑ گیا، کنٹرول سے باہر چلا گیا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں آپ آگے جائیں گے کہیں آپ کو تکلیف نہ، آپ پر حملہ نہ کرے، میں چھوڑ اور یعرفونی انی رسول اللہ، وہ مجھے جانتا میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب نبی رسول گئے تو اس اونٹ جو مست تھا، جو مالک کو گرا لیتا تھا، مالک ڈرتا تھا مجھے مار ڈالے گا، جب مالکوں کے مالک آئے اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھ دیا، سجدہ کر دیا، تو سب جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس محفل کو بہت فرمائے، اور آج کی محفل میں ہمیں شبیر سید یاد آ رہے ہیں اور یاد آتے رہیں گے۔ اللہ نے اس ایک شخص کو اس کے دامن میں انبیاء صابر کی برکت، ان سے عقیدت، جس کو سچی عقیدت ہونا، بابا فرید سے بابا صابر وہ تھا، قاری تھا، نہ حافظ تھا، نہ ولی اللہ تھا، لیکن قدم اٹھایا، جدھر قدم اٹھایا اسی کو آباد کر کے رکھتے رہے، اور آج قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، مزید عظمت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔